ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں بہت عرصے سے کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ اکلوتے کمرے کا دروازہ بھی غائب تھا۔ آپ اس پر لیٹ جائیے، سونیا نے ایک طرف پڑی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا۔ جمال کو لگا کہ اس گھر میں یہ دونوں ہی رہتی ہیں اور شاید کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اس لیے غربت کی وجہ سے گھر کا یہ حال ہے۔ جمال نے بنا کوئی سوال کیے اپنا بیگ زمین پر رکھا اور چارپائی کے اوپر لیٹ گیا۔ آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ سونیا کو شاید خیال آیا کہ جمال بھوکا ہوگا۔ جمال کو اگرچہ بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے گھر کی حالت اور وقت کے پیش نظر کہہ دیا کہ اسے بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رات کے اس وقت اس کی وجہ سے یہ لوگ تنگ ہوں۔ بیٹی کون ہے؟ اچانک ہی سونیا کی ماں نے منہ سے چادر ہٹا کر پوچھا۔ امی مسافر ہے، اسے دوسرے گاؤں جانا ہے، سونیا نے جواب دیا۔ میں نے کہا رات بہت ہو گئی ہے، ہمارے ہاں رات گزار لے، صبح چلے جانا، سونیا نے جواب دیا۔ اچھا کیا بیٹی، شاید یہ ہمارے کام آ جائے، سونیا کی ماں نے کہا اور چادر دوبارہ اپنے اوپر کھینچ لی۔ جمال سونیا کی ماں کے جواب شاید یہ ہمارے کام آئے سن کر چونک گیا۔ بھلا میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ جمال نے کہا۔ جمال سونیا سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں، آپ آرام کریں، امی نے تو ویسے ہی کہہ دیا، سونیا نے جمال کو ٹال دیا۔ جمال چپ ہو گیا، لیکن اس کے ذہن میں ابھی کافی سوالات تھے۔ شاید یہ لوگ مجھ سے مالی مدد چاہتے ہیں، جمال نے سوچا اور کروٹ بدل لی۔ اس نے سوچا کہ صبح جانے سے پہلے وہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرے گا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جمال کو نیند نے جلدی ہی آن لیا۔ صبح سورج کی کرنیں اس پر پڑی تو وہ نیند سے اٹھ بیٹھا۔ پہل تو اسے سمجھ بھی نہ آئی کہ وہ کہاں ہے، پھر رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ وہ جلدی سے چارپائی سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہاں سوائے اس کے اور کوئی ذی روح نہیں تھی۔ اگرچہ صحن میں 2 ٹوٹی ہوئی چارپائیاں موجود تھیں، لیکن ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے برسوں سے ان پہ کوئی نہ سویا ہو۔ جمال کچھ دیر بیٹھا یوں ہی انتظار کرتا رہا کہ شاید سونیا یا اس کی ماں آئے، مگر 10 منٹ تک جب کوئی بھی نہ آیا تو سونیا کو آواز دیتا اندر کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں ایک ٹوٹی کرسی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ کمرے کی حالت بھی گھر جیسی ہی تھی۔ جمال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ رات کا سارا واقعہ اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، مگر جمال کی اس گھر میں موجودگی بھی ایک حقیقت تھی جسے وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا، جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ جمال اس گھر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ یقیناً اسے اس گھر میں کوئی لایا تھا۔ اسے اس گھر میں لانے والی وہ لڑکی ابھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ گھر کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی رہتا بھی نہ ہو۔ جمال کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ گھر سے نکل کر آگے چل پڑا تو اسے اس گھر سے نکلتے دیکھ کر لوگوں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہ جمال انسان کی بجائے کوئی دوسری مخلوق ہو۔ اپنی پھپھو کے گاؤں پہنچنے تک جمال اس واقعے کو بھول نہیں پایا۔ جمال کی پھپھو اور کزن اسے وہاں دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ان کے پوچھنے پر جمال نے بتایا کہ وہ رات آیا تھا۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے پچھلے گاؤں میں کسی نے اسے اپنے گھر میں روک لیا، اسی لیے وہ صبح یہاں پر آ گیا۔ جمال نے مختصر بتایا۔ رات والا واقعہ وہ گول کر گیا۔ تیسرے دن جمال کا کزن اسے لے کر اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے گیا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں پر جمال کو وہ لڑکی ملی تھی۔ باتوں میں جمال نے اپنے کزن سے اسی گھر کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکا چونک پڑا۔ بھائی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا تو جمال نے ساری بات تفصیلاً اسے بتائی۔ جمال کی بات سن کر اس کا کزن اور دوست دونوں اچھل پڑے۔ وہ دونوں اسے ایسے گھور رہے تھے جیسے انہیں اس کے دماغی توازن پر شبہ ہو۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جمال نے کہا۔ جمال نے حیرت سے کہا تو جو کچھ انہوں نے بتایا اسے سن کر تو جمال پر سکتہ ہو گیا۔ اس کے کزن نے بتایا کہ جمال جس کی بات کر رہا ہے وہ مکان کا کئی سالوں سے بند ہے۔ اس گھر میں واقعی ماں بیٹی رہتی تھی۔ مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھے، مگر دونوں ماں بیٹی بہت ہی اچھی انسان تھی۔ اس گاؤں میں عیسائیوں کے اور بھی بہت سے گھر ہیں اور سب بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔
سونیا اور اس کی ماں بھی بہت اچھی تھی، لیکن ایک رات سب کو بنا بتائے نہ جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے کل رات اسی گھر میں دیکھا ہے ان کو؟ جمال کے کزن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جمال نے سونیا کی عمر اور اس کے خد و خال بتائے تو اس کے کزن کا دوست چونک پڑا۔ ہاں ہاں، وہ بالکل ایسی تھی، اس کے دوست نے جوش سے کہا۔ بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تینوں اٹھ کر اس مکان کو دیکھنے چلے گئے۔ وہاں پر سوائے خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جمال نے گھر کا جو نقشہ ان کو بتایا ہو بہو وہ ایسا ہی تھا۔ چارپائیاں اب بھی ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی۔ ذہن میں کئی سوال لیے وہ لوگ واپس آئے، البتہ جمال کو یہ پتہ تھا کہ سونیا نامی وہ لڑکی اگر چڑیل نہیں تھی تو انسان بھی نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس رات اس پر جو کتا بھونک رہا تھا وہ دراصل جمال کو دیکھ کر نہیں بلکہ سونیا کو دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ کیونکہ جمال نے سگریٹ سلگائی تو کتا خاموش ہو گیا۔ سونیا نے کہا تھا کہ وہ اسے کب سے دیکھ رہی تھی، مگر آگے نہیں آئی کیونکہ اسے کتوں سے ڈر لگتا ہے۔ جانوروں میں ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کئی ایسی چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ جمال نے اپنی کزن تانیہ کو ساری بات بتائی تو وہ اچھل پڑی۔ بالکل بھائی، سونیا نام کی ایک عیسائی لڑکی میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ کئی سال پہلے جب وہ کئی دنوں تک اسکول نہ آئی تو ٹیچر نے اپنے اسکول کے چوکیدار کو ان کے گھر پر بھیجا۔ چوکیدار کے مطابق سونیا اور اس کی امی پراسرار طور پر لاپتہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ہی گھر میں ملی ہیں، شاید واپس آ گئی ہوں۔ لیکن جمال جانتا تھا کہ بات کچھ اور ہی ہے۔ اگر وہ واپس آ گئی ہوتی تو ان کے گھر کی ویسی حالت نہ ہوتی اور وہ دن میں بھی انہیں ملتی۔ ان کے گاؤں والے بھی ان کی واپسی سے لا علم تھے۔ جمال نے طے کر لیا کہ وہ اس کہانی کا پتہ لگا کر رہے گا۔ اگلی رات وہ اسی گاؤں میں اپنے کزن کے دوست کے گھر میں موجود تھا۔ رات کے 11:30 بجے وہ اس کے گھر سے نکلا اور سونیا کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے وہاں پر بیٹھے صبح ہوئی مگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اسے سونیا نظر نہیں آئی مگر اگلی رات وہ پھر وہاں موجود تھا۔ رات 12:30 بجے کا ٹائم ہوگا جب جمال کو سونیا کے گھر کے باہر ایک سفید ہیولا سا نظر آیا۔ جمال فوراً اس کی طرف چل پڑا۔ اس ہیولے کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی جمال سونیا کو پہچان چکا تھا۔ سونیا سپاٹ چہرہ لیے جمال کو قریب آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو آپ؟ جمال نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ میرے پیچھے آ جاؤ، سونیا نے کہا اور اس گھر کی طرف چل پڑی۔ جمال نے ایک پل سوچا اور پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جمال سونیا کے پیچھے اس گھر میں داخل ہوا تو چونک پڑا۔ بالکل اس رات کی طرح آج بھی ایک وجود چارپائی پر اسی طرح چادر اوڑھے ہوئے سو رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے چہرے سے چادر ہٹائی اور پوچھا کون ہے؟ امی جمال ہے۔ سونیا کا جواب سن کر اس نے پھر چادر اپنے اوپر کھینچ لی۔ سونیا نے اسے اشارہ کیا اور کمرے کے اندر لے گئی۔ جمال بھی حیران سا اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ سونیا کمرے کے وسط میں بیٹھی زمین کھود رہی تھی۔ ہم کئی سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ سونیا نے فرش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ جمال کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے چونک کر سونیا کو دیکھا۔ سونیا بدستور زمین کو گھور رہی تھی اور کچھ ہی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر جمال کو دیکھا اور بتانا شروع کیا۔ کچھ سال پہلے ہم ماں بیٹی گھر میں سو رہی تھی۔ اچانک 3 نقاب پوش لڑکے دیوار پھلانگ کر اندر آئے۔ ہم دونوں ماں بیٹی کے جاگنے سے پہلے ہم دونوں کو رسیوں سے باندھ کر قابو کیا۔ وہ تینوں لڑکے اسی گاؤں کے رہنے والے تھے اور چوری کی نیت سے آئے تھے۔ ویسے بھی اس گھر میں سوائے میرے اور کوئی قیمتی چیز نہیں تھی اور وہ میرے لیے آئے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ مجھ پر اپنی رال ٹپکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باری باری اپنی ہوس مٹائی۔ اسی دوران ان میں سے ایک کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا کہ وہ گاؤں کے کس گھر سے ہے اور میں نے سوچ لیا تھا کہ سارے گاؤں کے سامنے اس کو ذلیل کروں گی، اور شاید یہ بات وہ بھی جان چکے تھے، اس لیے انہوں نے پہلے مجھے اور میری ماں کو خنجر مار کر ہلاک کیا۔ میری آنکھ کھلی تو فرش کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ ایک طرف میری ماں بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے میری ماں کو آواز دی اور بھاگ کر ان کے پاس پہنچی۔ حیرت کی بات یہ تھی
حیرت کی بات یہ تھی کہ میری آواز ان تینوں میں سے کسی کو سنائی نہ دی۔ وہ باہر جانے لگے تو میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا، مگر وہ ایسے گزر گئے جیسے میں ان کے سامنے تھی ہی نہیں۔ میرا وجود فقط دھواں نما تھا۔ اس کے بعد میں نے کئی دفعہ کئی لوگوں کو مخاطب کیا، لیکن میری آواز کسی کو سنائی نہیں دی اور نہ ہی ان کو میں دکھائی دی۔ اس رات آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ پہلے انسان تھے جس کو میں نظر آ رہی تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کو اپنی ساری کہانی سناؤں گی۔ اگر آپ ہمارے لیے کچھ کر سکے تو یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ وہ لوگ بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں، میں روز ان کو دیکھتی ہوں مگر کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ جمال نے پوچھا۔ آپ ہمیں انصاف دلائیں، پولیس کے پاس لے جائیں اور انہیں ساری کہانی سنا کر ان لوگوں کو سزا دلوائیں۔ میں خود پولیس میں ہوں، جمال نے گویا انکشاف کیا۔ سونیا نے بے یقینی سے جمال کو دیکھا، جیسے اسے اس کی بات کا یقین نہ ہو۔ واقعے میں سونیا کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ ہاں، میں پولیس میں اچھے عہدے پر ہوں، مگر یہ پھر بھی ممکن نہیں کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ ہم ثابت کر سکیں کہ وہ تینوں قاتل ہیں۔ اگر میں آپ کی بتائی ہوئی ساری کہانی سنا بھی دوں تو کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، الٹا میرا مذاق بنایا جائے گا۔ جمال کی بات سن کر سونیا کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ البتہ میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں، جمال نے کہا، کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ جمال نے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے عزم سے کہا اور جانے لگا۔ اگلے دن جمال یہاں سے واپس چلا گیا۔ ٹھیک 15 دن بعد ایک ایک کر کے وہ تینوں لڑکے غائب ہوئے۔ ان کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ نہ ملے۔ ایک دن سونیا کے گھر کے باہر سے وہ تینوں کی جلی ہوئی لاشیں ملی۔ پتہ نہیں کیسے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ ان سے انتقام لیا گیا ہے۔ سونیا اور اس کی ماں کی روح نے ان کو مارا ہے۔ اس کے ساتھ زیادتی کر کے ان لوگوں نے ان کو مار کر اس گھر میں دبایا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کے لیے سونیا کے کمرے کی اس جگہ کی کھدائی کی۔ انہیں وہاں سے 2 ڈھانچے ملے جن کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ جمال کئی ماہ بعد اپنے پھپھو سے ملنے اس گاؤں آیا۔ سونیا کے گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظر اس گھر کی طرف اٹھی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا اور وہ جانتا تھا کہ سونیا اسے اب کبھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی روح انصاف کے لیے بھٹکتی پھر رہی تھی اور اسے انصاف مل چکا تھا۔ جمال نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے ان لوگوں کو اغوا کیا اور پھر سونیا کے گھر میں لے آیا۔ جمال نے ان کو اس رات کا سارا واقعہ سنایا۔ ہو بہو سنایا تو وہ اچھل پڑے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، مگر وہ بھول گئے تھے کہ جو زمین کے ساتھ پردوں کے اندر کے حالات جانتا ہے، وہ ان کی اس حرکت سے کیسے لا علم رہ سکتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں انصاف نہ دلائے۔ جمال نے سونیا کے کہنے پر ان تینوں کو آگ لگائی تھی۔ وہ سونیا کو کہیں نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے نہیں جان پائے کہ جمال کو کس نے بتا دیا۔ ان کے مرتے ہی سونیا نے جمال کا شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔